السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں ہوں سید میر محمد بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں غوثیہ رضویہ یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ہمارے چینل غوثیہ رضویہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل والی آئیکن پہ بھی کلک کر لیجئے تاکہ سب سے پہلے نیو ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں، کیونکہ اسی چینل میں ہم اہل سنت و جماعت کے عقائد کی پاسداری کے لیے ڈیلی کی بنیاد پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج ہمارا موضوع ہے امتناعی نظیر پر۔ وہابی اور دیوبندی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور قدرت کے بیان کرنے کے ضمن میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو گھٹاتے ہوئے دیوبندیوں اور وہابیوں کے پیشوا اور امام اسماعیل دہلوی اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں کہتے ہیں کہ اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے کہ ایک آن میں ایک حکم کن سے چاہے تو کروڑوں نبی اور ولی، جن اور فرشتے، جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پیدا کر ڈالے۔ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شان میں وہابیہ اتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں۔ یہ میرے سامنے کتاب موجود ہے تقویۃ الایمان، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، کتاب تقویۃ الایمان۔ اس کے صفحہ نمبر 38 پر یہ کہتے ہیں کہ شہنشاہ یعنی کہ خداوند قدوس کی یہ شان ہے کہ اگر چاہے تو لفظ کن سے کروڑوں نبی، ولی، جن، فرشتے، جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ایک آن میں پیدا کر دے۔ ناظرین محترم، آپ یہ غور فرمائیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں وہابیہ اور دیوبندی کتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں۔ تقویۃ الایمان کا دوسرا نسخہ بھی موجود ہے، اسی کے صفحہ نمبر 41 پر یہ کہتے ہیں کہ اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے کہ ایک عام حکم کن سے اگر چاہے تو کروڑوں نبی اور ولی، جن اور فرشتے اور محمد، جبریل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پیدا کر ڈالے۔ ناظرین محترم، یہ وہابیہ اور دیوبندیوں کا عقیدہ ہے، جبکہ علماء اہل سنت کے نزدیک حضور سرور دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسا پیدا ہونا محال بالذات ہے اور ان کے نظیر ممتنع بالذات ہے۔ کروڑوں تو دور کی بات ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسا ایک بھی پیدا ہونا ناممکن ہے۔ علامہ فضل حق خیرآبادی اپنی کتاب تحقیق الفتاویٰ کے اندر اس مسئلے امتناعی نظیر پر متعدد دلائل ذکر کرتے ہیں، جن میں سے چند دلائل پیش نظر ہیں۔ دلیل نمبر 1 فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام اوصاف و کمالات میں برابر رکھنے والے ایک شخص کی بھی تخلیق کا ممکن ہونا باطل، کیونکہ ایسا ایک شخص بھی موجود ہو تو نص قرآنی کا کذب لازم آئے گا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی کا کذب محال بالذات ہے۔ اور قیاس استثنائی کے طور پر دلیل یوں بنے گی کہ جو شخص حضور سرور دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کے برابر ہوا، اگر اس شخص کی تخلیق ممکن ہو تو اللہ تبارک و تعالی کا کذب ممکن ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین کے کذب کا ممکن ہونا باطل ہے، تو ایسے شخص کی تخلیق کا ممکن ہونا بھی باطل ہوا۔ رہی یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کا موجود ہونا کذب الہی کو مستلزم
ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے برابر نبی کے سوا کوئی اور شخص نہیں ہو سکتا. جو ہوگا وہ یقیناً نبی ہوگا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کے موجود ہونے سے نص قرآنی کا کذب لازم آئے گا، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء چکا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. سورہ احزاب آیت نمبر 40. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. لہذا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر دوسرے نبی کی تخلیق ممکن ہو، اس نص صریح کا کذب ممکن ہوگا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی کذب سے پاک ہے. اس کے لیے کذب محال بالذات ہے. دوسری دلیل آپ ملاحظہ فرمائیں کہ فرض کیا جائے کہ جو شخص تمام کمالات میں نبی کریم علیہ السلام کے برابر ہے وہ حال سے خالی نہیں، یا تو وہ خاتم النبیین ہوگا یا نہیں. دونوں صورتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہوگا، کیونکہ اگر وہ شخص خاتم الانبیاء ہو تو یقیناً پھر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء نہیں ہوں گے. لہذا وہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہ ہوا، اور اگر خاتم الانبیاء نہ ہو تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام خاتم الانبیاء ہیں. دونوں صورتوں میں مساوات فرض کرنے کے باوجود مساوات کا نہ ہونا لازم آ رہا ہے. منطقی زبان میں یوں کہا جائے گا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کا قول کرنا اجتماعی نقیضین کے امکان کا قول کرنا ہوگا، جو محال بالذات ہے. لہذا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر موجود ہونا بھی محال ہوا. ناظرین محترم، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اہل سنت و جماعت کے علماء اہل سنت و جماعت کے نزدیک آقا کریم علیہ السلام کے برابر ہونا ناممکن ہے. ناظرین محترم، ملتے ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد کیجیے گا. جزاکم اللہ تعالی خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.